علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈز سے اسے ہانک رہے ہوں گے۔ وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون ہوگا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا، اس کا گناہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا، مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا۔ رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی امارت قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امت اسلامیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اور ایک اور مقام پر کچھ اس طرح سے فرمایا، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے اور اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی روزہ نہ رکھے، اس نے ارکان اسلام کا ایک رکن ترک کیا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ بلکہ بعض سلف صالحین نے تو اس کو کافر اور مرتد قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں جس پر دین اسلام کی اساس قائم ہے، جس نے بھی اس میں سے کوئی ایک کو ترک کیا وہ کافر ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرضی نماز اور رمضان کے روزے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کونچوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو اس شخص کی سزا ہے نا جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے قبل ہی جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے۔ تو اب بتائیں کہ جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی و عافیت کے طلبگار ہیں۔ اس لیے اے دوستو، آج تو عمل کیا جا سکتا ہے اور حساب و کتاب نہیں، لیکن کل قیامت کے روز عمل نہیں ہوگا بلکہ صرف حساب و کتاب ہی ہوگا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ایک بالشت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم و حلیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھنے کا تجربہ کیا ہو اور اس میں جو آسانی، انس و راحت اور اللہ تعالیٰ کا قرب وغیرہ ہے کو جان لیں تو آپ روزہ کو کبھی بھی ترک نہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان میں غور و فکر اور تأمل تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی آیات ختم کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے نہ کہ سختی، اور یہ بھی فرمایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس میں غور کریں تو آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے صالحین میں سے ایک گروہ تو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ سارا سال ہی رمضان ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کرے۔